غلطی ہو جائے اس کو کتاب کی شکل میں ترتیب دی جائے. چنانچہ علماء نے حدیث کی کتابیں لکھی، اس کے بعد کے علماء لکھتے گئے. آج پورے ذخیرے حدیث کتابی شکل میں ہے. موطا امام مالک، موطا امام محمد، مسند احمد، امام بخاری نے لکھی بخاری شریف، امام مسلم نے لکھی. ڈھیروں ساری کتابیں حدیث کی اس امت کے بیچ میں موجود ہیں. یہ دین کس کا ہے؟ ایک نیک دل حاکم اور حکمراں کا، جن کا نام ہے عمر ابن عبدالعزیز. حکومت جب نیک لوگوں کے ہاتھ میں رہتی ہے اس سے نیک پھول پھلتا ہے، نیکی کے ثمرات نظر آتے ہیں. حکومت جب بدوں کے ہاتھ میں جاتی ہے تو وہ شرابی کبابی پیدا ہوتا ہے. تو 5 ہوئے. چھٹا اس عرب عالم نے لکھا کہ چھٹا آدمی اگر کوئی نیک حکمراں ہے وہ اورنگزیب گیرے. ان کو شاہجہاں نے بامبے کے راستے میں ایک جگہ آتا ہے برہان پور، وہاں کی ریاست کا ان کو حاکم بنا کے امیر بنا کر کے بھیجا. ہندوستان دارا اپنے بڑے بیٹے دارا شکوہ کو دیا. یہ نہ ان کے مقابلے میں یہ کم اہل لگتے تھے. بہرحال وہاں سے وہاں انہوں نے برہان پور میں علماء کو جمع کر کے فتاوی کی کتاب لکھوائی. امت کے جو کام آئے اس کتاب کا نام ہے فتاوی عالمگیری. آج بھی علماء کی نظروں کے سامنے ہے. میرے بھائیوں بزرگوں، ہر طرح کے لوگ ہیں. ہم جس مجلس میں جمع ہوئے ہیں مسجد کی نسبت سے جمع ہوئے ہیں، مسجد کی نسبت سے جمع ہوئے. ابھی وہاں تسلیم صاحب نے پوری تاریخ سنائی. ہم جب تفسیر پڑھ کے آئے اسی جامع مسجد میں، طاہر ماموں تھے ہمارے نانا کے بھانجے. انہوں نے بیٹا تفسیر کر کے سناؤ. یہ آپ کے گاؤں کی تاریخ میں بول رہے ہیں. ہم تفسیر پڑھ رہے تھے. اجمل بھائی اس وقت آ گئے نہیں ہے مسجد میں، تو تفسیر اجمل بھائی بھی موجود تھے اس وقت. ہم نے تفسیر کر کے سنا اماموں کو. پڑھ کے جو آتے تھے اس وقت کے اکابر، اس وقت کے بوڑھے بزرگ لوگ کہتے کیا پڑھ کے آئے ہو وہ سناؤ. یہی میدان ہے روڈ سے اس طرف کا. نانا کے کھیت میں جن پٹوا کماتے تھے گرمی کے موسم میں، پانی لے کے جاتے تھے وہیں پٹوا کے کھیت میں تقریر. توحید کیا پڑھ کے آؤ تقریر کر کے سناؤ. اس طرح لوگوں کو آزمایا جاتا تھا، لوگوں کا دل خوش ہوتا تھا. پھر اللہ نے وہ وقت بھی دیا بیورا کی پشچم ٹولہ کی مسجد میں شیخ یونس جیسا دنیا کا جلیل القدر محدث، جن کے نام سے پوری دنیا کے محدثین ہر رات تھے، وہ بیورا کی سرزمین پر اترا ہے. الحمدللہ وہاں خالد صاحب کی زبان سے سنا کہ یہ جو خطہ ہے، یہ خطہ خاص طور سے جوکی کا پچھمی خطہ، جوکی مرکز کو مضبوط کرنے والا خطہ ہے. جوکی کو مضبوطی انہوں نے دی ہے ہر اعتبار سے. انشاءاللہ جب ہمارے بڑوں نے، ہمارے پروجوں نے، ہمارے مورث اعلیٰ نے جب کامیابی کے راستے ہموار کیے ہیں، ان کی اولاد کے ہاتھ سے نیکیاں ہی نکلیں. وہ ہم لوگ بچپن میں دیکھے ہوئے ہیں کہ روڈ میں جب چلتے تھے نانا کا انگلی پکڑ کر کہاں کون سے شرابی گھلٹ کر کے رہتے تھے وہ ان لوگوں کے نام تک یاد ہیں. اللہ جو زندہ ہے ان کی توبہ کی توفیق دے، جو مر چکے اللہ ان کی کبھی کوتاہیوں کو درگزر. لوگ گاؤں سماج میں سماج کی ہیبت کی وجہ سے، شرم لحاظ کی وجہ سے لوگ نہیں پیتے تھے. اگر کسی کو گندی چیز پینا ہوتا تھا تو جو کہ بازار جاتا تھا، جو کہ کا پوربی علاقے میں، وہاں جا کے دھنپورا سائڈ میں، وہاں جا کر کے گندی چیز پی کے آتا تھا اور وہیں سے ٹھنڈا ہو کر کے تب گھر پہنچتا. میرے بھائیوں، آج بھی
ہمارے سماج میں نیکی بھاری ہے، نیکی بھاری ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال ایک مسجد جامع مسجد، دوسری چوک والی مسجد 7 منزلہ، آج اس بیچ محلے میں، بیچ گاؤں میں یہ مسجد اسی ایمان کا نتیجہ ہے جس کی بنیاد ہمارے بزرگوں نے رکھی تھی، ہمارے باپ داداؤں نے رکھی تھی۔ ہم سب کے باپ داداؤں نے اچھی سوچ پیدا کی، آج ان کی اولاد سے، ان کی کمائی سے، ان کی زمین پر، ان کے کارناموں سے آج یہ مسجد یہاں پر قائم ہوئی، اور اس کی نماز، اس کی شروعات کی خوشی میں ہم سب اپنا حصہ لینے کے لیے، ہم سب اس کا حصہ بننے کے لیے